السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قارئین کرام، ہمارا نورانی قاعدہ چل رہا ہے اور ہم قرآن کریم سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے اور ہمیں قرآن کریم کو درست کرنے کی فکر عطا فرمائے۔ یہ تختی نمبر 24 ہے۔ آج اس سبق میں ہم ادغام کا بیان پڑھیں گے۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 ہے۔ یہ 3 قاعدے گزر چکے ہیں، آج یہ چوتھا قاعدہ ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ادغام کی تعریف جان لیتے ہیں کہ ادغام کہتے کسے ہیں۔ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا، یہ ادغام کی تعریف ہو گئی۔ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا، مشدد تشدید کے ساتھ پڑھنا، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ اب ادغام کے حرف جان لیتے ہیں کہ ادغام کی کتنے حرف ہیں۔ جیسے اخفا کے 15 حرف ہیں، اظہار کے 6 حرف ہیں، تو اسی طریقے پر ادغام کے بھی 6 حرف ہیں۔ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہاں پر لکھ بھی رکھے ہیں انہوں نے، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ تو یا، را، میم، لام، واو، نون میں ادغام ہوتا ہے۔ اب ہم جان لیتے ہیں کہ ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے ادغام تام، جس کو ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ادغام ناقص، جو کچھ غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل نہیں بدلتا، بلکہ پہلے حرف کی بھی صفت باقی رہتی ہے ادغام ناقص میں، اور ادغام تام میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جاتا ہے۔ پہلا حرف دوسرے حرف سے، دیکھو یہاں پر مر ربی کا ہے نا، پہلا حرف نون ہے اور دوسرا حرف را ہے، تو پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل گیا۔ مر ربی کا، من ربی کا نہیں پڑھنے کے، بلکہ میم کو ڈائریکٹ کہیں ملائیں گے، را میں ملائیں گے، مر ربی کا بدل گیا نا، تو ایسے پڑھیں گے۔ آج ہم ادغام تام کو پڑھیں گے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم ادغام ناقص کو پڑھیں گے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، و، نون۔ تو لام اور را میں ادغام تام ہوگا، اور جو باقی 4 حرف بچے ہیں، یو، من، یا، و، میم، نون، اس میں ادغام ناقص ہوگا۔ اور آج ہم ادغام تام پڑھیں گے، یعنی لام اور را میں جو ادغام ہوتا ہے، ادغام تام، جس کو ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ادغام ناقص کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا، را، میم، لام، و، نون، یہ ادغام کے 4 حرف ہو گئے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ لام اور را میں ادغام تام، اور یو، من میں، یا، و، میم، نون میں ادغام ناقص ہوگا۔ تو آج ہم ادغام تام پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم پیش مو، حا، میم زبر حم، محم۔ یہ میم مشدد ہے نا، اس لیے میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے، یہ آ چکا ہے قاعدہ، پیچھے دیکھیں آپ۔ محم، میم زبر ما، محم، دا، را، دو پیش در، محمد، محمد، را زبر را، محمد، را، سین واو پیش سو، محمد الرسول، لام پیش لل، رسول، لام کھڑا زبر لا، رسول اللہ، رسول اللہ، حاضر ہی، رسول اللہ۔ اللہ کے لام سے پہلے زبریہ پیش ہو تو اللہ کا لام پر ہوگا، یہ قاعدہ بھی گزر چکا ہے، تو یہاں پر بھی پر ہوگا۔ محمد الرسول اللہ، میم، را، زیر، مر، دیکھو دوسرا حرف پہلے حرف سے بالکل بدل گیا۔ ٹھیک ہے، پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل گیا۔ مر ربی کا نون نہیں پڑھا جا رہا، بلکہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ ڈائریکٹ را پڑھا جائے گا اس میں، اس لیے کہ ادغام تام ہوگا۔ را میں کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر را آئے تو اس میں ادغام تام ہوگا۔ مر ربی کا پڑھ رہے ہیں نا، مر ربی کا، میم، را، زیر، مر، نون ختم ہو گیا بالکل، اس لیے کہ ادغام تام کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ پہلا حرف جو ہوتا ہے وہ پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا حرف جو ہوتا ہے دوسرے حرف سے بالکل بدل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو نون ہے نا، پہلا حرف ہے، دوسرا حرف را ہے، تو را سے بدل گیا۔ پڑھتے ہیں، میم، را، زیر، مر، را، با زبر رب، مر رب، با زیر بھی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا، غین زبر غ، فا و پیش فو، غفور، را، دو زبر رر، غفور، را زبر را، غفور، حا یا زیر حی، غفور الرحیم،
میم الف دو زبر من غفور الرحیما عین یا زیر عی شین زبر شا عیشہ تا را دو زیر تر عیشت را الف زبر را عیشت را ضاد زیر دی عیشت الراضی یا زبر یا عیشت الراضیہ تا دو زیر دن عیشت الراضیۃ۔ تو را میں کیا ہوتا ہے؟ ادغام تام، یعنی ادغام بلا غنہ، اور لام میں بھی ادغام تام ہوتا ہے، تو اس کی مثالیں یہ دے رہے ہیں۔ میم لام زیر بل، تو بدل گیا نا، دون تو نہیں پڑھا جا رہا نا، اس لیے کہ ادغام تام ہوتا ہے۔ ادغام تام میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جاتا ہے۔ میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل دال نون پیش دن، ملدن ہا پیش ہو، ملدن ہو، ملدن ہو۔ کاف لام پیش کل، لام لام دو پیش لل، کل لام زبر لا، کل اللہ ہا الٹا پیش ہو، کل لہو۔ تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تشدید کے بیان میں آ چکا ہے۔ کل لہو، کل لہو، یا زبر یا کاف لام پیش کل، دیکھو نون تو نہیں پڑھا جا رہا نا، اس بات کو ذہن میں رکھیں، نون نہیں پڑھا جاتا جب ادغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا زبر یا کاف لام پیش کل، یکل لام زبر لا، یکل ہا الٹا پیش ہو، یکل لہو۔ را زا زیر رز، قاف لام دو زبر قل، رزق لام زبر لا، رزق اللہ کاف میم پیش کم، رزق لکم۔ حمزہ فا پیش اف، فا لام دو زیر فل، اف لام زبر لا، اف اللہ کاف میم پیش کم، اف لکم۔ میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل با زبر با، مل با نون دو زیر نن، مل بن۔ تو یہ تمام کی تمام مثالیں جو دی گئی ہیں یہ ادغام تام باللام، ادغام تام باللام، یعنی جو ادغام تام ہوتا ہے لام کے ساتھ، اس کی مثالیں دی گئی ہیں۔ بالرا، یہ را والی مثالیں دی گئی۔ لام اور راہی میں ادغام تام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو حرف بچتے ہیں چار، اس میں ادغام ناقص ہوتا ہے۔ ادغام ناقص میں کچھ ناک میں آواز جاتی ہے، اس میں نہیں جاتی، اس میں تو پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھے، بار بار بتا رہا ہوں، بار بار بتا رہا ہوں پھر بھی، تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے بات۔ اب اس کو روا پڑھ لیتے ہیں ہم۔ محمد رسول اللہ من ربک غفورا رحیما عیشت راضیہ۔ راضیہ جب آیت کریں گے گولتا ہا بن جائے گی، یہ بھی کئی مرتبہ بتا چکے۔ من لدنہ کل لہو یکل لہو، دیکھو نون تو نہیں پڑھا جا رہا، ڈاٹ کیا پڑھا جا رہا؟ لام، اس لیے کہ ادغام تام ہو رہا ہے۔ رزق لکم اف لکم من لبن۔ تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور سیکھتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ سے پڑھنا آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آج ہم نے ادغام تام کا بیان پڑھا ہے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ادغام ناقص کو پڑھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ ادغام کے 6 حروف ہے، یا را میم لام و نون، ان میں سے 2 کا بیان ہو چکا ہے جن میں ادغام تام ہوتا ہے، ادغام بلا غنہ ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ادغام ناقص یعنی یا واو میم نون والا قاعدہ ہم پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔